बुखारी में आता है कि हुजरे आयशा की दीवार गिर गई थी वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 67 ईयर्स के बाद। तो उस वक्त मदीने के गवर्नर थे उमर बिन अब्दुल अजीज, खलीफा तो बाद में बने ना। तो वो सही बुखारी में आता है एक पाँव निकल आया, लोग जो है वो परेशान हो गए कि नबी इस्लाम का पाँव मुबारक बाहर निकला है। तो उर्वा इब्ने जुबैर को बुलाया गया, जो हजरत आयशा के भांजे भी थे, महरम भी थे, वो हुजरे आयशा में फ्रीक्वेंटली आते थे, उन्हें कब्रों की लोकेशन का पता था। तो उन्होंने कहा कि ये हजरत उमर का पाँव है, ये नबी इस्लाम का पाँव मुबारक नहीं है। और फिर वो हुजरा दोबारा से तामीर किया गया। मस्जिद नबवी और हुजरा एडजेसेंट थे। ये आज तो मस्जिद नबवी के अंदर वो हुजरा आ गया ना, एक्चुअली तो ये बाहर था, वो फिर उस सारी बाउंड्री के अंदर आ गया। तो आप देख लें, हजरत उमर का पाँव मुबारक सलामत था, लेकिन वो आखिरत की जिंदगी थी। वरना इतने सारे लोग एक बंदे के पाँव को देखने के लिए खड़े हैं तो पाँव ही अंदर कर लेना, ऐसे करके नहीं किया, लोगों ने पकड़ के अंदर किया पाँव। आज भी आप कब्र रसूल खोलें तो नबी इस्लाम वैसे ही होंगे जिस तरह आपको दफनाया गया था, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई सांस नहीं होगी, क्योंकि वो आखिरत की जिंदगी है। जिस्म मुबारक बिल्कुल सलामत। अबू दाऊद में हदीस है और ये हदीस मिशकात में भी है। इक्का दुक्का मुहद्दिसीन ने इख्तिलाफ किया, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ हदीस की मतन पे नहीं सनद पे किया है। मतन को वो दुरुस्त समझते हैं कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया है नबियों के हक में कि मट्टी उनके जिस्मों को खाए। और जो मुहद्दिसीन इसकी सनद पे कलाम करते हैं वो दूसरी हदीस को बिल्कुल ठीक मानते हैं, जो अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, दलाइल नबुवा के अंदर भी मौजूद है, फदलुस सलाती अल नबी के अंदर भी शेख जुबैर साहब लेके आए हैं कि हजरत उमर ने जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत निकला था, तुस्तर शहर जब फतह हुआ ईरान का, तो उन्होंने फिर वहां लेटर लिखा था कि ये वक्त के पैगंबर थे अपने जमाने में और इनकी लाश को दफना दिया जाए। अंबिया के जिस्मों को ना आग खाती है, ना मट्टी खाती है, ना कोई दरिंदा खाता है। और इसकी असल कुरान में भी मौजूद है, सूरह सबा के अंदर आयत नंबर 14 में, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितना अरसा तक वो लाठी के सहारे यूं रहे, दीमक चाट गई लाठी को। दीमक एक दिन में तो नहीं चाटती, हफ्तों महीनों लगे होंगे, क्योंकि वो टेंपल ऑफ सुलेमान हैकले सुलेमानी तामीर हो रहा था और उनका जिस्म मुबारक बिल्कुल सलामत था, जब तक कि वो लाठी जो है ना वो नहीं टूट गई दीमक के चाटने की वजह से। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जमीन पे आया तो फिर लोगों को पता चला कि आप तो फौत हो चुके हैं। इतना रोब था कि इतना अरसा किसी ने आपको छेड़ा नहीं। तो इसकी असल कुरान में मौजूद है कि नबियों के जिस्म बिल्कुल सलामत है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये याद रखिएगा, जब हम कब्र रसूल की हुर्मत की बात कर रहे हैं तो हम नबी इस्लाम की मोहब्बत में कर रहे हैं। नबी इस्लाम की कब्र मुबारक के पास आवाज को बुलंद करना आज की डेट में भी गुस्ताखी है। सही बुखारी में शान नुज़ूल है उस आयत मुबारका का, सूरतुल हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाजों को बुलंद न करना रसूलुल्लाह की आवाज से, और उनके हुजूर उस तरीके से गुफ्तगू न करो जिस तरह आपस में एक दूसरे को करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो, यानी तौबा की तौफीक भी ना मिले। और यह आयत किसी आम बंदे के बारे में नाजिल नहीं हुई, इस उम्मत के बेहतरीन अफराद अबू बकर उमर के बारे में नाजिल हुई है। बुखारी में मौजूद है कि अब्दुल्ला इब्ने अबी मुलैका ताबी कहते हैं, करीब था कि इस मखलूक के दो बेहतरीन लोग बर्बाद हो जाते जब उन्होंने अनजाने में रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाज बुलंद कर दी। हुजूर के साथ बदतमीजी नहीं की, आपस में बात करते हुए हजरत अबू बकर उमर का आपस में कोई इख्तिलाफ राय हुआ और वो ऊंची आवाज में बोले, तो ये आयात नाजिल हुई कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में। और बुखारी के अल्फाज हैं कि इन आयात के नुज़ूल के बाद हजरत उमर इतनी आहिस्ता गुफ्तगू करते थे कि नबी इस्लाम फरमाते थे कि उमर ऊंचा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही, इतना वो डर गए। और अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि अगली आयात नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक जो लोग
रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाज़ों को पस रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है, इनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। अच्छा, ये जो आयात है आज भी रोज़ा शरीफ पे लिखी है, अभी नई कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर दी है, सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी थी, लेकिन अब बहुत बड़ी उन्होंने जालियां बनाई हैं। सेंटर में जो जाली है ना, जिसके अंदर यानी सामने मुवाजा शरीफ है, वो बड़े वाली जो आपको गोल सा एक निशान नजर आएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की सीध में है। उसके बाद दो छोटी हैं, वो वाले सुराख बने हुए हैं, वो सैयदुना अबू बकर और सैयदुना उमर। और इसकी तरतीब यूं है कि नबी इस्लाम की कब्र मुबारक, यानी आप यूं खड़े हैं ना जाली शरीफ के सामने, तो यहां आपका सर मुबारक है और यहां पांव है। आपके ऑलमोस्ट घुटनों की सीध में जाके या पांव मुबारक की सीध में जाके हजरत अबू बकर की कब्र है, उनका चेहरा मुबारक आता है और वो यहां तक है। फिर हजरत अबू बकर के सीने की सीध में उनके पीछे हजरत उमर की कब्र है, और यहां एक कब्र की जगह खाली है जो सैयदना ईसा इब्न मरियम के लिए बनेगी। यानी जाली शरीफ के बिल्कुल करीब अंदर वाली बाउंड्री के अंदर नबी इस्लाम की कब्र मुबारक, उनके कदमों की सीध में यूं उसके पीछे हजरत अबू बकर की कब्र, और उनके सीने की सीध में यहां हजरत उमर की कब्र। यूं ये तरतीब से उन्होंने बनाई है, यानी प्रोटोकॉल के साथ। तो ये दरमियान वाली जाली में आपको तीन बड़े बड़े सुराख नजर आएंगे, और उसके ऊपर यही आयत लिखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। फिर बाबू सलाम की जानिब, यानी जहां से आप एंटर होते हैं, यानी ये आप जाली शरीफ के सामने खड़े हैं तो आपके लेफ्ट पे जो शुरू में आती है ना जाली, वो बड़ी सी, उसके ऊपर वो आयत लिखी है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह। ठीक है, जो लोग रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाजों को पस रखते हैं, उनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया। और जब आप हाजिरी दे के बाहर निकलने लगते हैं ना, तो तीसरा जो जाली का पोर्शन है ना बाबुल बकी की जानिब, उसके ऊपर वो आयत लिखी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, खत्म नबूवत वाली आयत। तो यूं ये तीन आयात लिखी हुई है उन्होंने, और पूरा एहतमाम करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कि नबी इस्लाम की कब्र मुबारक के पास कोई बंदा आवाज बुलंद ना करे। तो आप देखें कि कब्र रसूल हमारे लिए तो इस कायनात में सबसे बढ़ के जो जगह है वो है, वो तो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, कब्र रसूल से मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। क्योंकि अब हुजूर के घर में आपकी कब्र बनी हुई है, तो इमाम बुखारी ने हेडिंग बनाई है कि कब्र रसूल से मिंबर रसूल ये जन्नत का टुकड़ा है। आपने यहां जन्नत बनाई हुई है बहिश्ती दरवाजा, हाँ, जन्नत अगर आपने देखनी है तो वो है मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के अंदर, कब्र रसूल से लेकर मिंबर रसूल तक। और उसी जन्नत के टुकड़े में नबी इस्लाम के पड़ोस में सैयदना अबू बकर उमर की कब्रें रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनकी खुश नसीबी है कि उन्हें वो जगह मिली है। और बल्कि सही बुखारी में तो आपको बड़ी रिकत अंगेज हदीस मिलेगी, सैयदना उमर को जब जख्म लगा और उनका मैदा कट गया था, जो खाते थे वो निकल जाता था, जब उन्हें यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को सैयदा आयशा के पास भेजा और कहा कि सैयदा आयशा से जाके रिक्वेस्ट करो कि उमर बिन खत्ताब अपने दो साथियों के साथ दफन होना चाहता है, यानी रसूलुल्लाह और अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अमीरुल मोमिनीन ना कहना, यानी ये ना हो कि हजरत आयशा जो है वो अमीरुल मोमिनीन का हुक्म समझते हुए इजाजत दे दें, मैं उमर बिन खत्ताब। तो सैयदा आयशा ने कहा कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, ज़ाहिर है उनके खामद यानी रसूलुल्लाह दफन थे, उनके वालिद भी दफन थे, आज मैं उमर को अपने पे तरजीह देती हूं। और जब अब्दुल्ला इब्न उमर ने आके हजरत उमर को बताया तो उन्होंने कहा, वल्लाह मेरे लिए इस दुनिया में से बढ़कर कोई अजीज चीज नहीं थी कि मैं नबी इस्लाम के साथ दफन होता, और जब मैं मर जाऊं तो फिर मेरी मैयत को ले जाना, अगर हजरत आयशा इजाजत दें तो दफनाना, हो सकता है मेरे रोब की वजह से ना उन्होंने भी कह दिया हो, और अगर उन्होंने मुझे इजाजत ना दी तो तुम फिर मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। खैर इजाजत तो दे दी उन्होंने, हजरत उमर की दुआ कबूल हुई। सही बुखारी में मौजूद है, हजरत उमर दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مدینہ میں موت دینا۔ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ شہادت کی موت، مسجد نبوی میں زخم لگا، مدینہ شریف میں دفن بھی ہوئے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی نبی علیہ السلام نے کہا میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن جو مدینہ کے مصائب پہ صبر کرے گا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے تم میں سے جو مر سکتا ہے مدینہ میں مرے، کیونکہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہوا۔ ہاں، کیونکہ الیاس قادری صاحب جو پاپا جانی ہے نا، دعوت اسلامی کے امیر، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقت میں دفن ہے، اور جو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال لکھنے والے شیخ زکریا کاندلوی ہیں وہ بھی بقیع غرقت میں دفن ہے۔ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیع میں جو دفن ہوا ہے شیخ زکریا کاندلوی، ہاں خلیفہ اشری تھانوی کا، وہ وہاں پہ دفن ہوا ہے تو وہ تو شفاعت رسول کا حقدار ہے، کہنے گے گستاخ۔ اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب وہاں دفن ہے، وہ کہنے گے مشرک۔ تو یہ چھوڑ دیں، یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھولتا ہوں کہ یہ دفن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کے عقائد اور اعمال۔ عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقیع غرقت قبرستان میں موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر کو وہ جگہ ملی اور ان کے لیے بہت بڑی سعادت، اور اس بخاری کی حدیث نے ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کر دیا جو آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو کہ میری میت کو قبر رسول پر لے جانا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا۔ تو قبر رسول سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ تالا بھی کھل گیا، کنڈی بھی کھل گئی۔ بھئی تالا کنڈی تو لگے نہیں ہوئے تھے، سیدہ عائشہ وہاں رہتی تھی اور فریکوینٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی۔ وہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا، تالا کنڈی کہاں سے لگا ہوا تھا، اور لوگ حضرت عائشہ کی اجازت سے اندر حاضری دیتے تھے۔ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی ہے، اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لیا اور کنڈی اور تالا کھول کے کہانی کروا دی، پکڑی گئی ہے، کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹی کہانی لکھی تھی۔ دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا، تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے عرض کرنا کہ جس طرح ابوبکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میرے لیے بھی کھل جائے۔ کیسی لاجیکل بات ہے۔ کہتے کتنے دماغ جانا ہے تھے جی، اتنے ہی جانا ہے، ساڑھے ہی دماغ جانا ہے، باقیاں گئے ہوتے تو آج یہ عقائد نہ اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے۔ کیا حضرت ابوبکر کے ساتھ پکی آ رہی تھی اور حضرت عمر کے ساتھ کچی آ رہی تھی؟ مولا علی کا وہ جو میت سیدنا عمر کے اوپر جو، میں تو اسے مرثیہ ہی کہتا ہوں، کہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، لوگ ان کی میت پہ تعریفی کلمات پڑھ رہے تھے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی، اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر، تم ایسے شخص تھے کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تمہارے اعمال کے ساتھ پیش ہوں۔ میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، اکثر نبی علیہ السلام تمہارا نام لیا کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ، اور مجھے امید تھی کہ تم بھی اپنے دو ساتھیوں کو جا ملو گے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے۔
تو نبی الاسلام کیا فرماتے تھے؟ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے اجازت لینی پڑی اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کے لیے کنڈی کھل گئی؟ بالکل جھوٹ ہے، یہ واقعات ہی بالکل غلط ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. صرف یہ انہوں نے ایک سمجھ لیں جذباتی ڈاکٹرن آپ کو دینے کے لیے اس طرح کے واقعات مشہور کر دی ہیں، اور جو احادیث کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ بڑی یعنی حفاظت سے جمع کی گئی. تو یاد رکھیے گا قبر رسول جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے محبوب ترین جگہ ہے. قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی نفلی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے نا تو قبر رسول کی حاضری ہے. وہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے، تو قبر رسول تو بہت بڑی شعائر اللہ ہے. اور سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ دلوں کے تقوی سے ہے. تو رسول اللہ کی تعظیم تو ویسے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قبر رسول کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قبر رسول کی حاضری اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کم از کم 4 کتابوں میں آتا ہے، الموطا امام مالک کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ جب کبھی بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ قبر مبارک پہ فریکوینٹلی آیا جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، سعادت سمجھتے تھے اسے. لہٰذا کوئی شخص گنبد خضرا کے حوالے سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کوئی نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ قبر رسول کو مٹا دیا جائے یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک. یہ اکثر لوگوں نے یہاں مشہور کیا ہوا کہ جی وہ جو ہے محمد بن وہاب اور ان کی جماعت یہ چاہتی تھی قبر رسول کو ختم کر دیا جائے، نبی الاسلام کا جسم اطہر شفٹ کر دیا جائے. بالکل جھوٹ. خدا کے لیے آپ لوگوں نے تو وہ تعظیم نہیں کی جو وہ لوگ کرتے ہیں. آپ کے مولوی 50 دفعہ نام لیتے ہیں نبی الاسلام کا تو شاید ایک دفعہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے. لیکن آپ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اماموں کو دیکھیں، اگر ان کے جملے میں 10 دفعہ نبی الاسلام کا نام آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھتے ہیں. یہ ان کے روٹین کا حصہ ہے. آپ لوگ صرف انگوٹھے چومتے رہ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں. یہ اتنا ان سے کلوا لیں، وہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. وہاں جو حاجیوں کو کتابیں دی جاتی ہیں نا قبر رسول کی حاضری کے اوپر، اس میں باقاعدہ مفتی اعظم سعودیہ بن باز کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. ان کی موجودگی میں آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، لہذا قبر رسول پر بھی کوئی بندہ آواز بلند نہیں کر سکتا. ایون صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی گستاخی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ مت لگا لینا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا، اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، یعنی درود شریف کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. یعنی نبی علیہ السلام اور اس کے بعد سارے جو صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہا ہے، ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے. ہاں، قبر رسول پہ ذرا ایک پروٹوکول ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص، اور یہ قبر رسول والے چیپٹر کے اندر، قبرستان والے چیپٹر میں امام داؤد لے کے آئے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی قبر پہ سلام عرض کرتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہوں. لیکن یہ روح لوٹنا بھی برزخی ہے، سلام کا جواب بھی برزخی ہے. کوئی فزیکلی نہ سن سکتا ہے نہ اسے ریکارڈ کر سکتا ہے. یہاں سے تو ہمارا پہنچایا جاتا ہے نا، اور پھر نبی علیہ السلام سلامتی کی دعا ہمارے لیے کر دیتے ہیں. لیکن جو
قبر رسول پہ عرض کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یعنی سمجھ لیں وہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور نبی علیہ السلام ریئل ٹائم اسے جواب دیتے ہیں. اور بہت بڑی سعادت ہے. قبر رسول کی حاضری تو ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. اس لیے جو لوگ مدینہ شریف رہتے ہیں یا حج اور عمرے پہ جائیں تو جتنی دفعہ موقع ملے روضہ شریف پہ حاضری دیں, سلام عرض کریں. دیکھیں قبر رسول پہ آپ کی حاضری ہو اور ہر دفعہ نبی علیہ السلام کو آپ سلام عرض کریں اور آپ کی طرف سے جواب آئے سلامتی کا, تو اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. کوئی شخص نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ اسے ملے. اور جو بیچارے نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں بڑا آسان سلسلہ رکھ دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص اذان کا جواب دے یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور باقی سارے کلمات مؤذن کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے ہیں, اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے. اس حدیث کا کچھ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یعنی آپ یہاں بیٹھ کے اذان کا جواب دے کر درود شریف پڑھ کر وسیلہ والی دعا مانگ کر جو اذان کے بعد کی دعا ہے, تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں. اللہ سے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں, آپ کو شفاعت مل جائے گی. اس کے لیے وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. باقی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص ذکر اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا تھا سل تو عطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. جس نے اللہ کے ذکر اور درود شریف کے ذریعے دعا مانگی تھی, اور جس نے بغیر ذکر و درود کے دعا مانگی اس کو آپ نے بلا کے تعلیم کیا اور فرمایا سائل نے جلدی کی, پہلے اللہ کی حمد کرو, پھر درود شریف پڑھو, پھر اللہ سے مانگو. اور نماز میں ہم دیکھیں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر سلام عرض کرتے ہیں, پھر درود شریف پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم درود شریف پڑھ چکو تشہد میں, اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی مسنون دعائیں ہیں عربی زبان کے اندر جتنی بھی آئی ہوئی ہیں, اور ایون مسنون نہ بھی ہوں, الفاظ درست ہوں, عربی میں آپ نماز کے اندر مانگیں. دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہد اور دوسرا سجدہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدوں میں دعا مانگتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ایک تو وہ تسبیحات ہیں جو صحیح مسلم میں اور ترمذی میں آئی ہیں نا, سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی. ایک یہ تسبیحات بھی ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. آپ کو اینڈ پہ جو ریسرچ پیپرز ملیں گے ان میں نبی علیہ السلام کی نماز کا پورا طریقہ, اس میں یہ ساری تسبیحات لکھی ہوئی ہیں. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروٹوکول ہے اللہ کا ذکر اور درود شریف. تو یہ میں نے بات اس لیے تفصیل کے ساتھ کی تاکہ یہ ایک کلیریفیکیشن کے ساتھ باقی چیزیں بھی چلیں. یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے, اس حوالے سے کچھ چیزیں جو بالکل جذباتی طور پہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باتیں بالکل اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے آپ کو پریزنٹ کی گئی ہیں. اب کسی کے دماغ میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں قبر رسول کی حاضری اتنی بڑی سعادت ہے تو ہمارے بابوں کے درباروں کی بھی حاضری نہ, جس طرح ہمارے وہ بھولے بالے بھائی ہیں جو ایک سائل بھائی, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ صوفیاء ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی اصل بھی تھی جس کے یہ جعلی فوٹو کاپی ہیں. جی سر وہ اصلی بھی جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی جعلی تھے, اس کی اصل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اٹیچ چیزیں تھیں.